نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کا مختصر حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ کریم اپنے احسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ یاد کرو وہ وقت جعلنا البیت جب ہم نے گھر کو بنایا، گھر سے مراد بیت اللہ ہے، مثابۃ للناس لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ، یعنی یہ ایسا گھر ہے کہ بار بار لوٹ کر انسان جاتے ہیں، دل نہیں بھرتا۔ یعنی دنیا میں کوئی پکنک پوائنٹ ہوتا ہے، کوئی ہسٹوریکل پلیس ہوتا ہے، کہیں پر گرینری اور سبزہ ہوتا ہے، کہیں پر کوئی عجوبہ ہوتا ہے، تو آدمی کا بڑا من چاہتا ہے کہ جا کر دیکھ لوں، لیکن ایک دفعہ جانے کے بعد دوبارہ طلب نہیں ہوتی۔ جو بہت اچھی جگہ ہوگی دوسری دفعہ چلا جائے گا، تیسری دفعہ چلا جائے گا، لیکن اس کا دل بھر جائے گا، اچاٹ ہو جائے گا، کہتے یار بار بار دیکھ کے دل بھر گیا، کچھ نیا ہونا چاہیے۔ وہ عربی میں کہتے ہیں کل جدید لذیذ، لیکن بیت اللہ میں اللہ نے وہ چاشنی رکھی ہے، وہ مزہ رکھا ہے، وہ سرور اور حلاوت رکھی ہے، وہ روحانیت اور نورانیت بھر دی ہے کہ بار بار جانے سے شوق بڑھتا ہی رہتا ہے، مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی۔ تو فرمایا یاد کرو وہ وقت، وہ نعمت، جعلنا البیت ہم نے گھر کو بنایا، یعنی بیت اللہ کو، مثابۃ للناس لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور بناؤ من مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی نماز کی جگہ۔ مثابتن کا ایک معنی ہے بدلہ اور ثواب، یعنی جو بیت اللہ میں جائے گا اسے آخرت میں بدلہ ملے گا، اسے ثواب ملے گا، اس کے درجات بلند ہوں گے، دنیا میں بھی اس کے بے چین دل کو قرار آئے گا، اس کی بے سکونی ختم ہو جائے گی، اس کی ٹینشنیں ریلیز ہو جائے گی، وہ دنیا جہاں کو بھول جائے گا۔ جب آدمی حج پر جاتا ہے، عمرے پر جاتا ہے، تو ہمارے تو ایمان کمزور ہے، گھر والوں کی یاد آتی ہے، لیکن جو اصل اللہ والے تھے وہ وہاں جا کر اس گھر کے ہو جاتے تھے۔ ابھی تو دن میں 4 دفعہ گھر والوں سے آن لائن رابطہ ہوتا ہے، بلکہ اس عبادت میں بھی کنسنٹریشن نہیں ہوتی۔ طواف کرتے ہوئے بھی یہ غم ہوتا ہے کہ گھر والوں کو بتا دوں میں طواف کے لیے پہنچ گیا ہوں، دوستوں کو بتا دوں کہ میں نے اتنے طواف کر لیے، سٹیٹس پر ڈال دوں، فیس بک پیج پر ڈال دوں، ویڈیو شیئر کر دوں،
شیطان نے اور باطل نے اتنی محنت کی کہ وہ گھر جس گھر کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، جس گھر میں آنے کے لیے لاکھوں روپے لگائے، جس گھر میں آنے کے لیے ویزا اور پاسپورٹ اور ٹکٹ اور چھٹی لینا کیا کیا پاپڑ بھیلے کہ یہاں آ کر اس کا تعلق خالص اللہ کے ساتھ قائم ہو، جس گھر میں آنے کے لیے اتنے تگ و دو کیے، یہاں آ کر بھی شیطان نے یکسوئی نصیب نہیں کی، وہ تعلق کامل نہیں بنا۔ یہی تو وجہ ہے 20 حج، 40 عمرے کیے لیکن تبدیلی کوئی نہیں ہے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا لقب جار اللہ، جار پڑوسی کو کہتے، اللہ کا پڑوسی۔ یہ لقب انہیں کیوں ملا کہ جب وہ بیت اللہ میں گئے تو اتنی کثرت سے طواف کرتے تھے۔ اچھا، اس زمانے کا طواف اور آج کا طواف اس میں فرق ہے۔ آج کل تو ہوٹل ہیں، ایئر کنڈیشن ہیں، فوارے چل رہے ہیں، وہ نیچے جو ماربل اور پتھر لگا ہے وہ ٹھنڈا ہے، زمزم کا پانی بآسانی دستیاب ہوتا ہے، ہوٹل قریب ہے۔ لیکن اس زمانے میں گرمی شدید، ہوٹل نہیں تھے، پانی مشکل سے ملتا تھا، گرمی شدت سے ہوتی تھی، لیکن اس زمانے میں بھی وہ اتنا طواف کرتے تھے کہ وہاں کے مقامی عربوں نے ان کا نام رکھا جار اللہ، یہ تو اللہ کا پڑوسی ہے، اللہ کے گھر سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ تو اصل بات ہوتی ہے کہ آدمی جس مقصد کے لیے گیا ہے اسی مقصد پہ قائم رہے۔ روضہ رسول پر جا کر بھی اگر ہم اپنی سیلفیاں بنانا شروع کر دیں تو پھر تو وہ استحضار، وہ دھیان، وہ توجہ، وہ خشوع، وہ خضوع، وہ روحانیت، وہ نورانیت، وہ حلاوت، وہ سرور نصیب نہیں ہوگا۔ تو مثابۃ للناس، اللہ نے اس بیت اللہ کو جو بنایا، ایک تو بار بار تمہارے آنے کی جگہ، اور دوسری بات بدلے اور ثواب کی جگہ، اور تیسری بات دنیا میں جب بے چینی بڑھ جائے اس کا دیدار کرو تو تمہاری بے چینی ختم ہو جائے۔ وَأَمْنًا، اور امن والا گھر، من دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں آیا اس کو امن مل گیا۔ اچھا، اس زمانے میں جنگیں بہت ہوتی تھی، تو بیت اللہ کے آس پاس دور دراز میں تو لوگوں کو اچک لیتے تھے، لوٹ لیتے تھے، لیکن بیت اللہ کے اندر جب کوئی داخل ہو جاتا تو وہ محفوظ ہو جاتا۔ آج کل تو بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ اندر بھی شاید کچھ لوگ جیب ویب کاٹ دیتے، اتنے سخت دل ہم ہو گئے۔ تو ایک تو اندر جب کوئی آ جاتا اس کو کوئی لوٹتا نہیں تھا، اور اپنے باپ کے دشمن کو بھی جب سامنے دیکھتا، لیکن بیت اللہ میں ہے کچھ نہیں کہتے تھے، جاؤ معاف ہے، امن والی جگہ۔ اور امن تو سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے جب اپنا گھر اور اس کے ساتھ شہر بسانے کا حکم دیا تو کیا دعا مانگی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس گھر کو امن والا بنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے
سورہ قریش میں ان لوگوں کو کیا حکم دیا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، عبادت کرو اس گھر والے کی، بیت اللہ، اس کے رب کی، اطعمہم من جوع، جس نے بھوک میں کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف میں امن دیا۔ اور قرآن ہی میں ایک بستی کی مثال بتائی گئی، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنہ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ایک ایسی بستی جہاں امن تھا، جہاں کے رہنے والے باسی مطمئن تھے، ان کو ان کا رزق آسانی اور فراوانی کے ساتھ مل رہا تھا۔ تو دوسری صفت فرمائے یہ امن والی جگہ ہے، اور اسی لیے تو لوگوں کے دل بھی کھنچے چلے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دل کر دے اس کی طرف مائل۔ لوگوں کے دل مائل ہے، ہر آدمی کی تمنا ہے۔ اچھا، جو جب تک نہیں گیا اتنا اشتیاق نہیں ہوتا ہے، لیکن جو ایک دفعہ جا کے آ گیا اس کے سامنے بیت اللہ کی بات ہوگی، شوق بڑھے گا، تصویر میں دیکھے گا شوق بڑھے گا، کسی کے بارے میں سنے گا وہ جا رہا ہے شوق بڑھے گا۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دیجیے۔ اور وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ وہاں کے رہنے والوں کو پھل اور میوہ جات دے۔ وہاں پر خود تو کھجور اگتی ہیں، لیکن ساری دنیا کا پھل اور میوہ آپ کو ملے گا، آسانی سے ملے گا، فراوانی سے ملے گا۔ یہ بھی دعا کی برکت ہے۔ قیام للناس، اور یہ لوگوں کے لیے قیام کی جگہ ہے۔ انسان کے جسم میں دو چیزیں، ایک ظاہری باڈی جسم، ایک اس کے اندر روح۔ جسم کھڑا ہوتا ہے کھانے پینے سے، کھاؤ گے پیو گے تو کمر سیدھی رہے گی، آدمی کھڑا رہے گا، کھانا پینا چھوڑ دے گا تو بستر پہ لیٹ جائے گا۔ اور اس کی روح کو کھڑا کرنے کے لیے اللہ نے بیت اللہ کو بنایا۔ بیت اللہ کو دیکھے گا تو روح کھڑی ہوگی، جب بیت اللہ ہی نہیں رہے گا تو انسان بھی نہیں رہیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کا فرمان ہے کہ اگر لوگ اس بیت اللہ کا حج کرنا چھوڑ دے، اللہ آسمان کو زمین کے اوپر دے مارے، دنیا کا وجود ختم ہو جائے۔ تو گویا کہ بیت اللہ ہے تو ہم ہیں، بیت اللہ میں عبادت ہوتی رہے گی تو زمین اور آسمان کا نظام چلتا رہے گا۔ جب بیت اللہ نہ رہے اور بیت اللہ کا حج نہ رہے، اللہ زمین اور آسمان کی بساط کو لپیٹ کر معاملہ ختم کر دے۔ اسی لیے قیام للناس بھی اسے کہا گیا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنایا، اللہ نے حکم دیا لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وطہر بیتیا، اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، آنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے۔ ان اول بیت وضع للناس، دھرتی پر سب سے پہلا گھر ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا، یہ تو بعد میں بنایا، اصل میں
گویا کہ فرشتوں نے بھی بنایا تھا، اور پھر آدم علیہ السلام نے بھی بنایا تھا، پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اور پورا ایک نقشہ سامنے آیا۔ تو اس دھرتی پر سب سے پہلا گھر بیت اللہ، مبارکن برکت والا، ہدن ہدایت والا، فیہ آیات بینات جس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا، اور وہ پتھر خود ہی حرکت کرتا تھا، اور اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان بھی ہے۔ اسی بیت اللہ میں حجر اسود بھی ہے جو جنت سے لایا گیا، اسی بیت اللہ میں حتیم بھی ہے جو بیت اللہ کا حصہ ہے لیکن تعمیر میں رہ گیا تھا، اسی بیت اللہ میں ملتزم بھی ہے جس سے چمٹ کر آدمی توبہ کرتا ہے، توبہ قبول ہوتی ہے، اسی بیت اللہ کے اندر رکن یمانی بھی ہے، اسی بیت اللہ کے اندر زمزم کا کنواں بھی ہے، اسی بیت اللہ کے اندر صفا مروہ کی سعی اور وہ چوٹیاں بھی ہیں، اسی بیت اللہ کے اندر میزاب رحمت بھی ہے، اسی بیت اللہ کے اوپر غلاف کعبہ بھی چڑھا ہوا ہے، اسی بیت اللہ کی زمین پر تمام انبیاء نے طواف بھی کیے۔ تو یہ نشانیاں ہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں داخل ہوا اس کو امن مل گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں تک کو یوں کہہ دیا تھا، جو بیت اللہ میں آ گیا اس کو امن مل گیا۔ سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر جس نے سختیاں سہ کر دعائیں دی، سلام اس پر دشمن کو حیات جاودہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے امان دے دی، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی، سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بھروسے جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی۔ واتخذوا، اور بناؤ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ۔ اچھا، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ باتیں کہی، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ اس کو موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے 18 ہے، کوئی کہتا ہے 20 ہے، کوئی کہتا ہے 22 ہے، لیکن خود ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بات میرے رب کی بات کے مطابق ہو گئی۔ اس میں سے ایک تو یہ تھا کہ آقا طواف کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، تو جب مقام ابراہیم کا پتھر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آقا یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد کی نشانی ہے، اگر ہم یہاں 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو کیسا رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، اتنے میں جبرائیل امین آئے وہی لے کر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھ لو۔ ابھی آپ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اس میں طواف کرتے ہیں، طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ یہ مقام ابراہیم کے قریب کہیں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، تھوڑا فاصلے پر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ بالکل وہاں کھڑے ہو۔ تو ایک تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ موافقت ہو گئی۔ دوسری بات کہ پردے کا حکم اس وقت تک نہیں آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آقا
آپ بھی پاک ہیں، آپ کی بیویاں جو امت کی مائیں ہیں وہ بھی پاکیزہ ترین عورتیں ہیں، تو آپ کے پاس تو مسلمان بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں، نیک لوگ بھی آتے ہیں، فاجر بھی آتے ہیں، تو ان کی گندی نگاہیں ازواج مطہرات پر، امت کی ماؤں پر پڑتی ہے، مجھے گوارا نہیں ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اب یہ جملہ کہاں اتنے میں حکم آ گیا کہ ازواج مطہرات سے اور عام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کریں۔ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اسی طرح ایک دفعہ آقا اپنی ازواج سے ناراض ہو گئے، ہوتا ہے اس طرح معاملہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو بہت غصے ہوئے، اور ازواج مطہرات میں سے کچھ کو کہا، چونکہ ان کی بیٹی بھی نبی کی زوجہ تھی، تو غصے میں کہا کہ تم آقا کو پریشان نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گی تو آقا تمہیں طلاق دے دیں گے اور تم سے اچھی بیویاں انہیں مل جائے گی، یہ جملہ کہا۔ اس پر بھی قرآن کی آیت نازل ہوئی، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید ہو گئی۔ اسی طرح بدر میں جب 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے تو مشورہ ہوا ان کا کیا کیا جائے۔ اکثر کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر، تاوان لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، انہیں چھوڑیں گے کل کو یہ پھر ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے، ان کو قتل کیا جائے۔ لیکن اکثریت کی رائے کا احترام کرتے ہوئے آپ نے فدیہ لے کر چھوڑنے اور رہا کرنے کا حکم دیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، کہ نبی کے لیے مناسب یہ تھا کہ ان کا خون بہایا جاتا، ان کو قتل کیا جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں بھی تائید ہو گئی۔ اسی طرح جب منافقین کے سردار ساری زندگی جس نے نبی کے خلاف سازشیں کی، ماسٹر مائنڈ، اب جب وہ مرنے لگا تو اس نے وصیت کی اپنے بیٹے کو، بیٹا مسلمان تھا، کہ اگر نبی میرا جنازہ پڑھا لے تو میری بخشش ہو جائے گی، اور نبی کی چادر یا جبے میں مجھے کفن دیا جائے۔ اب آقا تو رحمت للعالمین تھے، دل نرم تھا، اس کی وصیت اور خواہش پوری کرنے کے لیے جنازہ پڑھانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب باقی صحابہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، ساری زندگی اس نے آپ کو ستایا ہے، تکلیف دی، اذیت دی، اور مرنے سے پہلے تک بھی اس کے دل میں رحم نہیں آیا، آپ اس کی جنازہ نہیں پڑھائیں۔ آقا نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے منع نہیں ہے میں تو پڑھاؤں گا۔ اتنے میں آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، آپ نے ایسے آدمی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھانی، آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اپنی اس نعمت کو بھی بتلایا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنے کا حکم بھی دیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔